چوکھٹ پہ تیری آنکھ، سجدے کرے فرشتے چوکھٹ پہ تیری آنکھ، دینے لگے تبھی تو سب سے جدا ہے حسن کا شہزادہ، حسن کی خاص دعا ہے حسن کا شہزادہ، فضیلتوں میں آج کمال رکھتا ہے، فضیلتوں میں آج کمال رکھتا ہے، نبوتوں کی وجہ ہے حسن کا شہزادہ، نبوتوں کی وجہ ہے حسن کا شہزادہ،
ہے کوئی اپنا سہارا نہیں، بے کسوں کی مددگار مولا نہیں، جس ہے کوئی اپنا سہارا نہیں، تیرا در چھوڑ جائے آخر کہاں، غیر کا در جب بھی کو گوانا نہیں، تیرا در چھوڑ کر جائے آخر کہاں، غیر کا در جب بھی کو گوانا نہیں، جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں، جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں، اے مسلمان اصحاب سے پوچھے کیا یہ نبی نے پکارا نہیں، اے مسلمان اصحاب سے پوچھے کیا یہ نبی نے پکارا نہیں، آئے گا بغیر دے مہرے نبوت دا اسرار دکھاؤ سا، اور داد مکتی مقام مسکر دنیا تے کوئی ثانی نہیں، داد مکتی مقام مسکر دنیا تے کوئی ثانی نہیں، کوہائے بچڑے کربلا وچ کوئی سردار دکھاؤ سا۔ ایک دفعہ سلام اللہ دی توحید دا سونا، اللہ دی توحید دا سونا سونا نگران لیے، سونا نگران لیے، اللہ دی توحید دا سونا جگہ جگہ ایمان ہے، او سمجھ کہ اللہ دی توحید دا نگران کون ہے، اللہ توحید دا سونا سونا نگران لیے، کل دا ایمان علی ساجی
کلدا ایمان علی ساجد جمالیے ایک سامت قرآن خدا دا ایک سامت قرآن خدا دا ایک ناطق قرآن علی اللہ دی توحید دا سونا سونا تان کلام علی پاک نبی دا پاک وسیع سادہ ایمان علی پاک نبی دا پاک وسیع سادہ ایمان علی میں کیا کو اللہ دی توحید دا سونا سونا تان کلام علی دین اسلام کا معنی دین اسلام کی شان اللہ دی توحید دا سونا سونا نگران کتب ابدال پترتے جن ولیاں دا سلطان کتب ابدال پترتے جن ولیاں دا سلطان اللہ دی توحید دا سونا سونا نگران کعبہ گھر ہے خدا دا او گھر کا مہمان کعبہ دا ہے گھر خدا دا او گھر کا مہمان اللہ دی توحید دا سونا سونا نگران اصغر کرنا مان کروں سادہ ناز مانی اصغر کرنا ناز کروں سادہ مانی اللہ دی توحید دا سونا سونا نگران سونا نگران آج میرا دل آتا ہے کہ ایک قصیدہ سلوات سونے رب تو ہی کا میں دعا منگتا وہ سونے رب تو ہی کا میں دعا منگتا اندے درد میں ون کے صدا منگتا مولا غریب دی المدی چھاں مولا المدی چھاں سونے رب تو ہی کا میں دعا گھری اپنے ملا کرام میں گھری اپنے ملا کرام میں مولا حسن صدا لنگر کرام میں کوئی یہ جیتا پا کوئی تھا ہوئے کوئی یہ جیتا پا کوئی تھا ہوئے آگے ہماری حدر نہ رہے ساتھ پاکت درد بغیر بغیر نظر دیا تھا میں کیا درجہ این دریا پر جو دیسی تک دریائی کے این دریا پر جو دیسی تک دریائی کے کہیں گئے ٹکڑائے سری کے بس اے ندی ملزی نہ ہوئے بس اے ندی ملزی نہ ہوئے گھر میرے تیرے پاس ہوئے گھر میرے تیرے پاس ہوئے پنجاب رات میں پاس ہوئے پنجاب رات میں پاس ہوئے ان پاکان دا سونا نہ ہوئے ان پاکان دا سونا نہ ہوئے کرے رب منظور دعا سر کرے رب منظور دعا سر ہوئے کوئی نماز قضا سر کرے رب منظور دعا سر ہوئے کوئی نماز قضا سر کرے ذکری نگا ہوئے
जिन्ना दा उदुआ होवे सोने रब तू हिकम दुआ मंगदा
حسن وہ پاک یداللہ امام حسن وہ پاک یداللہ امام مہدی ہے بے آسروں کا سہارا امام مہدی کی جوانی روتی ہے قاسم تیرے سہرے پر پھولوں کی جوانی روتی ہے ہر فصل بہاری سن سن کر ہر فصل بہاری سن سن کر یہ غم کی کہانی روتی ہے قاسم تیرے سہرے پر پھولوں کی جوانی روتی ہے ابن حسن بے کس گولا کر کے تیری کو پیاس کو اب موجیں سر پیٹا کرتی ہیں موجیں سر پیٹا کرتی ہیں دریا کی روانی روتی ہے قاسم تیرے سہرے پر جوانی روتی ہے گھوڑے سے گرے ہیں ابن علی دیکھ حسین کی تنہائی گھوڑے سے گرے ہیں ابن علی دیکھ حسین کی تنہائی غازی کا علم کر رہا ہے غازی کا علم کر رہا ہے اکبر کی جوانی روتی ہے قاسم تیرے چہرے پر پھولوں کی جوانی روتی ہے قاسم تیرے چہرے پر پھولوں کی جوانی روتی ہے پامال کیا بے دینوں نے گھوڑے سے پرانے ناطق کو پامال کیا بے دینوں نے گھوڑے سے پرانے ناطق کو بیداد گری بے امت کی بیداد گری بے امت کی دنیا فانی روتی ہے قاسم تیرے سہرے پر پھولوں کی جوانی روتی ہے تطہیر کی مالک بے پردہ بازاروں میں درباروں میں تطہیر کی مالک بے پردہ بازاروں میں درباروں میں دل غم سے ٹکڑے ٹکڑے ہے دل غم سے ٹکڑے ٹکڑے ہے اور آنکھ نورانی روتی ہے قاسم تیرے سہرے پر پھولوں کی جوانی روتی ہے جب لاشا قاسم خیمے میں آیا تو کہا یہ دلہن نے جب لاشا قاسم خیمے میں آیا تو کہا یہ دلہن نے تن تیرا ٹکڑے ٹکڑے ہے تن تیرا ٹکڑے ٹکڑے ہے پوشاک سہانی روتی ہے
ہوا تھا آنکھوں میں ابن حسن اثر اپنا پیٹ کر پکارے شہ امام قاسم اٹھو کے آئے ہیں ملنے قدم سے امام قاسم اٹھو کے آئے ہیں ملنے قدم سے موڑو نا آنکھ فاطمہ کے نور عین سے باتیں تو غور کرو دم آخر حسین سے باتیں تو غور کرو دم آخر حسین سے کیا بول کے کہ موت میں تھا بے خبر کیا سیدھی نہ آنکھ کی نہ منہ اپنا ادھر کیا ایک کے درد نے تو بالا جگر کیا بس مسکرا کے پاوے جنا سے سفر کیا بس مسکرا کے باغ جہاں سے سفر کیا حضرت گلے اٹھا کے کنے پاش پاش کو کاندھا دیا چچا نے بھتیجے کی لاش کو کاندھا دیا چچا نے بھتیجے کی لاش کو مقتل سے لاش آنے کی صورت میں کیا چادر پہ دی تھی کہ آزاد ساتھ جدا قطرے لہو کے خاک پہ گرتے تھے ڈاک بجا گردن ڈھلی ہوئی تھی لٹکتے تھے دستوں کا گردن ڈھلی ہوئی تھی لٹکتے تھے دستوں پا اے عباس روتے آتے تھے اور سر پہ ہاتھ تھا زخمی فرد بھی دولہا کے لاش کے ساتھ تھا زخمی فرد بھی دولہا کے لاش کے ساتھ تھا توڑے تھے أشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى
قول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صلوات ارباب اعزاء، آپ مسلسل قصہ مجیدہ کی روشنی میں اشرف حرم الحرام سماعت فرما رہی ہیں، جس میں ہمارا موضوع ہے شان ولایت اور پیغام ولایت. یہ ولایت یہ اتنا اہم رکن اور فریضہ ہے کہ جس امام سے ہم نسبت رکھتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کی نسبت سے ہم جعفری کہلواتے ہیں. آج کل ایک اور سوشل میڈیا پہ سوال ہو رہا ہے کہ جب فقہ ہے رسول اللہ کی، شریعت ہے رسول اللہ کی، تو آپ اپنے فقہ کے ساتھ کیوں لکھتے ہیں جعفری؟ ایک اعتراض، معقول اعتراض ہے. فقہ جب سید الرسل کی ہے، شریعت جب سید الرسل کی ہے، تو ہم فقہ جعفری کو لکھواتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے بڑا آسان سا. جیسے ہم شریعت رسول کو فقہ جعفری لکھواتے ہیں، ہمیں جواب یہ دیتے ہیں کہ دنیا والے جو وارثان قرآن سے ہٹ کے ہیں، تو ان کے ہاں 4 فقہ موجود ہیں. فقہ حنفیہ بھی ہے، فقہ مالکی بھی ہے، فقہ شافعی بھی ہے، اور فقہ حنبلی بھی ہے. یہ سوال پہلے وہاں آتا ہے جب جب ہے اسلام، شریعت ہے رسول اللہ کی، تو وہاں پر فقہ حنفی، مالکی، حنبلی اور مالکی یہ کیوں ہیں؟ تو جو جواب وہاں آپ دیں گے ہم یہی جواب دیں گے، لیکن ہمارے پاس سب سے افضل اور بہترین جواب ہے کہ ہم اس لیے فقہ جعفری کہتے ہیں کیونکہ نبی کے علم کے وارث ہیں آل محمد، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے زمانے میں دین رسول خدا کو اتنا عام کیا، شریعت تو رسول اللہ کی تھی، آپ کی خدمت گزاری سے نام پڑ گیا فقہ جعفر. چونکہ علماء اہل سنت میں اور ہم میں ایک عمل موجود ہے، ان کی کتابوں میں بھی اور ہماری کتابوں میں بھی، کیا کہ ہر نماز کے بعد تسبیح جناب فاطمہ پڑھی جائے. ان کے ہاں بھی موجود ہے روایات، ہمارے ہاں بھی موجود ہیں، اگرچہ ان کے ہاں جو موجود ہیں اس میں تسبیح کا طریقہ چینج کر دیا گیا ہے، یعنی اللہ اکبر آخر میں، جبکہ ہمارے پاس جو اہل بیت اطہار سے پہنچی ہے اس میں اللہ اکبر پہلے. اب یہ تسبیح ہم کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی کرتے ہیں. اللہ اکبر پڑھتے ہیں، الحمدللہ یہ کس کی تسبیح ہے؟ سبحان اللہ یہ کس کی تسبیح ہے؟ سارا ذکر اللہ کا ہے، لیکن نام تمام مسلمانوں نے رکھا تسبیح فاطمہ زہرا. انہی معنوں میں تو ہم دنیا والوں کو سمجھانا چاہتے ہیں شریعت محمد مصطفیٰ کی ہے، لیکن اس کو پھیلایا ہے ان کی پاک آل امام صادق نے. جس سے ہم اپنے آپ کو جعفری کہلواتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور امام لسان عصمت سے فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ولایت لآبائی احب الی من نسبی. فرماتے ہیں دنیا والو، علی کا بیٹا ولایت لآبائی احب الی من نسبی، میں علی کا فرزند ولایت علی پہ زیادہ فخر کرتا ہوں بنسبت فرزند علی ہونے پہ. دو چیزیں، ایک ہے نسب اور ایک ہے ولایت علی. ولایت علی افضل ہے یا نسب افضل ہے؟ ولایت علی نسب افضل ہے.
کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی نسب رکھتا ہو لیکن بعد میں بے ایمان ہو جائے. اس لیے جو معیار ہے نجات کا وہ ولایت محمد وال محمد. آپ نے فرمایا ولایت الآبائی احب الی من نسبی، مجھے اپنے حسب نسب پہ اتنا ناز نہیں ہے جتنی اپنے آبا و اجداد کی ولایت و محبت پہ ناز. پھر فرماتے ہیں ولایتی تنفعنی من غیر نسب، جو ولایت آل محمد ہے وہ بغیر نسب سے فائدہ پہنچاتی ہے. وَالنَّسَبُ لَا يَنْفَعُنِي عَنْ وِلَایَتِ عَلِی بْنِ أَبِی طالب، نسب جتنا بھی اچھا ہو اگر ولایت علی دامن میں نہیں ہے نسب بیکار ہے. مستی میں راجا مست ہے اپنی مستی میں نہ کہیں کو لوں میں ڈرنا ہے. ای گالی ای خالی اپنی جھولی کو اندے در تو من کے بھرنا ہے. بھاوے کچھ پیا زمانہ آکھے اصغر میں اچکیلی وچ مرنا ہے. نعرہ حیدری. لہذا امام کی ولایت و محبت، امام فرماتے ہیں یہ میرے لیے فخر ہے. انسان کے نسب کی وجہ سے انسان کو نجات نہیں ملے گی، نہ انسان کا نسب انسان کو آگے بڑھا سکتا ہے، نہ انسان کا نسب انسان کو کمال پہ لے کے جا سکتا ہے. ہاں اگر نور ایمان کے ساتھ نسب بھی پاک ہو تو یقیناً وہ نور علی نور کی منزل پہ آ جاتا ہے. اس کے لیے اپنے ساتھ ہے صلوات پڑھ دیں محمد. روایت ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام آپ بازار کوفہ میں گزر رہے ہیں، ایک درزی کی دکان سے گزرے. امام کے وجود کے ہر حصے میں اللہ نے برکات رکھی ہیں جو مسلسل آپ سماعت فرما رہے ہیں. امام نے دیکھا ایک درزی ہے، کپڑے سی رہا ہے لیکن منہ میں گنگنا رہا ہے. اب علی مولا کو یہ بات پسند نہ آئی. میرا چاہنے والا چاہیے تو یہ تھا کہ زبان پہ ذکر خدا کرے یا قرآن پڑھے یا پاک ذکر کرے، لیکن یہ گانے گنگنا رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ تجھے اور کچھ نہیں آتا کہ تم ایک شیطانی آواز کو اپنی زبان پہ شرمندہ ہو کے کہتا ہے اے وارث قرآن، اگر قرآن آتا تو میں ضرور پڑھتا. امام نے کنکر اٹھایا، منہ میں رکھ کے لعاب دان میں ترک کر کے کہا کہ اسے اب منہ میں رکھو. جیسے ہی رکھا اسی لمحے میں قرآن کا حافظ بن گیا. تو بتا دیا یہ ہیں وہ ہستیاں جو حاضیان برحق کہ اللہ نے جن کے ہر حصے میں ان کی ذات میں اللہ نے کمال اور شرافت اور فضائل رکھے ہیں تاکہ دنیا والے ان کے کمال اور ان کے فضائل کے ذریعے سے ہدایت کے راستے پر آ جائیں. اور یہاں پر اسی فضیلت میں بھی امام نے پیغام دے دیا کہ دیکھو ہم تمہاری زبان پہ قرآن لانے کا وسیلہ تو بنے، کچھ اور بھی زبان پہ جاری ہو سکتا تھا. بتا دیا ہمارے لعاب کا اثر یہ ہے تمہاری زبان پہ قرآن ہو، ہماری نور ولایت کا اثر یہ ہے تمہاری زبان پہ قرآن ہو. صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. روایت ہے امام علی علیہ السلام رسول اللہ کے ساتھ مدینے میں جا رہے ہیں اور 4 غلاموں نے ایک جنازہ اٹھایا ہوا ہے اور ان 4 غلاموں کو جب دیکھا تو علی مولا پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا جنازہ لے کے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا جو ہمارا فلاں جو رفیق دوست تھا اس کا انتقال ہوا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ جس غلام کا جنازہ لے کے جا رہے ہیں، ابھی ویسے اس کی میت اٹھا کے جا رہے ہیں یعنی کوئی غسل و کفن نہیں ہوا تھا، جس کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں
یہ جب بھی ملتا تھا رک کے سلام کرتا تھا اور کہتا تھا یا امیر المومنین انا من محبین، میں آپ کے حبداروں میں سے۔ سید رسول نے فرمایا کہ اس کو لے آؤ، اس کے غسل و کفن کا اہتمام کرو۔ جب اس کے غسل و کفن کا اہتمام ہوا، قبر کھودی گئی، روایت کے جملے ہیں اس غلام کو سید الرسول نے خود قبر میں اتروایا۔ اصحاب کہتے ہیں یا نبی اللہ، غسل و کفن کا اہتمام بھی کرایا اور آپ قبر میں جنازہ پڑھ کے قبر میں بھی اتار رہے ہیں، آخر ریزن کیا ہے؟ فرماتے ہیں علی حیدر کرار کی محبت کا مجھ پر حق ہے۔ اور روایت کہتی ہے جب قبر میں لٹا دیا، سید الرسل اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے کچھ کہہ رہے ہیں، اس کے ایمان کی سلامتی کے لیے بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ سید الرسل نے اپنے چہرے کا رخ بدلا، اصحاب باہر سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ جب رسول اللہ باہر آئے، یا رسول اللہ چہرہ دیکھتے دیکھتے رخ انور بدلا کیوں؟ سید الرسل فرماتے ہیں یہ غلام حبدار علی 82 حالت میں مرا تھا، اللہ نے حب علی کی سبب سے حور العین سے اس کی شادی کی تھی، اس کو یہ بات پسند نہ تھی۔ آب کوثر کا جام جب یہ قبر میں لیٹا تو اس کے لیے لے کر آئی، جب وہ اس کی زوجہ آئی تو نبی کو حیا آئی، کیسے اس کی زوجہ کی طرف یہ حبدار علی کی شان کہ وہ کنیز جس کے ساتھ اللہ نے شادی کر دی، اگر یہ پیاسا مرا ہے تو جام کوثر لے کے قبر میں آئے۔ اللہ اکبر، یہ حب آل محمد کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ اور جن پر یہ ولایت پیش کی گئی ہے، جس نے ولایت کا اقرار کیا، اللہ نے ان میں شرف اور کمال رکھا ہے۔ ملا ہاشم بحرانی نے مدینہ المعجز میں روایت نقل کی ہے، بڑی تفصیل سے ہے۔ ایک دن حضرت سلمان کہتے ہیں یا امیر المومنین، ابراہیم نبی کا معجزہ قرآن میں بیان ہوا ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے کہ 4 پرندے تھے، مرغ تھا، مور تھا، کبوتر تھا، ایک اور جانور، ان کو ذبح کیا گیا، ان کا قیمہ کیا گیا، ان کو مکس کیا گیا اور ان کے 4 حصے بنا کر 4 پہاڑیوں پہ رکھا گیا۔ اور حیرت یہ ہوتی ہے ان سب کا قیمہ مکس ہے، ان کے اجزاء مکس ہیں، اور وہ 4 سر فقط حضرت ابراہیم کے پاس تھے جو اللہ کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ جب ابراہیم نبی 4 حصے رکھ کے آ گئے ایک مقام پہ تو انہوں نے مور کا سر اٹھایا اور آواز دی کہ حکم خدا سے آ جائے۔ جب مور کے تمام اجزاء ہر پہاڑیوں سے جمع ہو کے جسم کی شکل اختیار کی، اور وہ جب حضرت ابراہیم سر ایسے کر کے بیٹھے ہیں کہ جیسے وہ وجود بنا، وہ قریب آنے لگا، حضرت ابراہیم نے آگے مرغ کا سر کر دیا لیکن وہ وجود پیچھے ہٹ گیا، انہوں نے اور پرندے کا سر کیا، وجود پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت ابراہیم امتحان دیتے رہے کہ اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کروں، لیکن جب مور کا سر کیا تو وہ وجود سے جڑ گیا، تو گویا اللہ نے اپنی قدرت کا مشاہدہ کرا دیا۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین، بڑی حیرانگی ہوتی ہے یہ ابراہیم نبی کا معجزہ دیکھا۔ علی حیدر کرار فرماتے ہیں تو نے ابراہیم کا معجزہ سنا ہے اور پڑھا ہے قرآن میں، اب میں تجھے فخر ابراہیم کا معجزہ دکھا۔ فخر ابراہیم کا معجزہ، روایت کے جملے ہیں اسی اثناء میں آسمان میں ایک پرندہ پرواز کر رہا ہے اور امیر المومنین فرماتے ہیں اے سلمان، اس پرندے کو آواز دو اور کہو کہ حجت خدا علی ابن ابی طالب تمہیں بلا رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے جب امام حق کے وسیلے سے آواز دی، وہ پرندہ پرواز چھوڑ کر آیا، جب میرے پاس آیا
اب امام فرماتے ہیں اے سلمان نام خدا لے کر ذبح کرو. حضرت سلمان نے جیب سے چاقو نکالا. حضرت سلمان کہتے ہیں اس سے پہلے میں اس کی گردن پہ چھری چلاؤں وہ پرندہ اپنی گردن خود چھری پہ رگڑتا ہے. مجھے حیرانگی ہوئی. اب امام نے کہا کہ اے سلمان اس کی گردن ملاؤ حکم خدا سے یہ زندہ ہو جائے گا. حضرت سلمان نے ملایا وہ حکم خدا سے زندہ ہوا. ہوا میں چھوڑا وہ پرواز کرنے لگا. حضرت سلمان کہتے ہیں امام نے حکم دیا دوبارہ نام علی کو حجت خدا امام حق تجھے بلا رہے ہیں. پرندہ پھر آیا. حضرت سلمان کہتے ہیں 7 مرتبہ بلایا 7 مرتبہ آیا اور جب بھی چھری پھیرنا چاہتا ہوں وہ پرندہ خود اپنی گردن کو رگڑتا ہے. میں نے آخری مرتبہ کہا اے پرندہ جب میں تیری گردن پہ چھری چلانا چاہتا ہوں لیکن تو ہے کہ پہلے اپنی گردن کو رگڑتا ہے آخر وجہ کیا ہے؟ تجھے پتہ بھی ہے میں تجھے بلا رہا ہوں ذبح کرنے کے لیے. پرندہ بول کر کہتا ہے اے سلمان تو مجھے بلا کس ہستی کے نام سے رہا ہے؟ تو مجھے بلا کس ہستی کے نام سے رہا ہے؟ تو بلا رہا ہے علی کے نام پہ. گویا پرندے نے پیغام ولایت دے دیا. او علی والو جب میں نے دل میں علی کی ولایت کو قبول کیا علی نے بلایا میں آ گیا. جب تمہیں علی بلائے آ جاؤ. علی نماز کی طرف بلائیں تو آ جاؤ. علی روزے کی طرف بلائیں تو آ جاؤ. اگر آج ہم یہ کہتے رہے کہ نبی کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اگر نبی بلائیں کوئی نہ آئے ہم انہیں پسند نہ کریں اور جس کو علی بلائیں ہماری اصلاح ہونی چاہیے. اگر نبی بلائیں نہ آئے تو ہم مذمت کریں اور ہمیں علی اور اولاد علی بلائیں عمل کی طرف. تو لہذا ہمیں وہاں بھی آنا چاہیے. ایسا نہ ہو جو کل جن کو نبی بلاتے رہے وہ نبی کے کہنے پر نہ آئے آج آل محمد اپنے دین پہ بلائیں اور ہم ان کے دین پہ نہ جائیں. وہ اپنی پاک تعلیمات پہ بلائیں ہم ان کی تعلیمات کی طرف نہ جائیں. وہ ہمیں مسجد کی طرف بلائیں وہ ہمیں قرآن کی طرف بلائیں وہ ہمیں دین کی طرف بلائیں وہ ہمیں شرافت کی طرف بلائیں ہمیں پاک کرداری کی طرف بلائیں. لہذا ولایت آل محمد کے تقاضے ہماری نجات کے لیے صرف محبت کافی نہیں ہے. اللہ قرآن میں واضح کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو خود کو اور اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اگر صرف ایمان لانے میں جنت کی ضمانت ہوتی اللہ آگے عمل کے ذریعے سے جہنم سے بچنے کی تاکید نہ کرتا. تو لہذا ولایت آل محمد یہ نور ہے اس کی حفاظت اعمال صالح سے کرنی چاہیے. صلوات پڑھے محمد. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. سید الرسول فرماتے ہیں اپنی اولادوں کو 3 خصلتوں سے باادب بناؤ. کون سی یا رسول اللہ؟ فرماتے ہیں حب نبیکم اپنی نبی کی محبت سے باادب بناؤ. دوسرا حب اہل بیت ہی نبی کی اہل بیت کی محبت سے باادب بناؤ. وقراءت القرآن اور تلاوت قرآن سے باادب بناؤ. اب سید الرسول نے یہ 3 چیزیں کیوں بیان کی کہ اولاد کو ان 3 چیزوں میں باادب بناؤ. سید الرسول ایک فارمولہ قانون دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری زندگی میں جو قانون کی کتاب ہے وہ ہے قرآن اور جو پاک کردار کے نمونے ہیں جب وہ میری ذات ہے جو پاک اہل بیت ہے. کہ دیکھو میری محبت اہل بیت کی محبت ہماری تعلیمات اور سنت پر تم چلو
اور کامیابی کے اصولوں کو کی کتاب قرآن کو تھام لو، تمہاری نجات کی ضمانت میں نبی دیتا ہوں۔ تو لہٰذا سید اور رسول ہم سے یہ تقاضا کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو باادب بنائیں، باکردار بنائیں، ان کو شرفاء میں سے قرار دیں۔ اور یہ کیسے معلوم ہو کہ اہل بیت ہم سے زیادہ محبت رکھتے ہیں؟ اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے یہ آج کا میسج، ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ اہل بیت بھی ہمیں دوست رکھتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ روایت ہے ایک شخص ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، آ کر کہتا ہے فرزند رسول، جو میرا فرزند ہے وہ میرے ساتھ خیر اور نیکی اور بھلائی کرتا ہے، وہ میرے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔ جب اس نے اپنے فرزند کی خیر اور بھلائی کی بات کی، امام فرماتے ہیں اے حبان اے عمار ابن حبان، تو اپنے بیٹے کے کردار اور بھلائی پہ مطمئن ہے، تیرے بیٹے کے اس پاک کردار کی وجہ سے میں اسے دوست رکھتا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں میری اہل بیت کی محبت سے باادب بنائیں، اور امام فرماتے ہیں ہماری محبت کس کے لیے ہے؟ جو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے، جو اپنے والدین کی خدمت گزاری کرے۔ امام فرماتے ہیں ہماری محبت اس کے ساتھ ہے۔ پھر امام نے ایک اور جملہ کہا، امام فرماتے ہیں تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ جو بھلائی اور خیر کر رہا ہے، اس کے اس کردار کی وجہ سے مجھ سادے کے آل محمد کے دل میں اس نے زیادہ جگہ بنا لی ہے۔ اللہ، یہ والدین کی عزت ہے، یہ والدین کا احترام ہے، یہ والدین کا مقام ہے۔ اس لیے آل محمد نے سمجھایا کہ والد کا حق یہ ہے، ماں کا حق یہ ہے، اسے کوئی چیز مانگنی نہ پڑے، اس کے کہنے سے پہلے اس کی ضرورت کو پورا کر دے۔ یہی ہے ماں باپ کا حق۔ ماں باپ کو دوائی کی ضرورت ہے، ان کو کہنا نہ پڑے بیٹا دوائی ختم ہو گئی۔ آپ اگر ذمہ دار اولاد ہیں تو کہنے سے پہلے ان کی ضرورت کو پورا کریں۔ یہ اجر و ثواب ہے، والدین کے حقوق کی رعایت کرنی چاہیے۔ آج اولاد جیسے ہی جاب لگتی ہے، 4 پیسے کمانا شروع کیے، ہم سے آپ کے خرچے نہیں پورے ہوتے۔ ہم اپنی اولاد کے پورے کریں یا آپ کے کریں؟ وہ بھی تو ماں باپ تھے جس ماں نے اپنے تمام زیورات بیچ کر آپ بچوں کو پڑھایا۔ وہ بھی تو باپ ہے جس نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنی اولاد کو پروان چڑھایا، ان کے لیے گھر بھی بنایا، ان کی شادیاں بھی کی، ان کو تعلیم بھی دلوائی۔ اب تھوڑا سا کمانا کیا لگ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو پالیں یا آپ کو پالیں۔ وہ بھی تو انسان ہے۔ جو 8 افراد، 5 افراد، 10 افراد، جو ایک باپ کما کے چلا رہا ہے اور ماں تمام بچوں کو سنبھال رہی ہے، جو 2 پورے کنبے کو سنبھالے ہوئے ہیں، آج پورا کنبہ ساری اولاد ان 2 افراد کو کھلانے کے لیے تیار ہے۔ ہم کل امام کی خدمت میں کیسے جائیں گے؟ امام تو کہتے ہیں جتنا والدین کے ساتھ بھلائی کریں گے آپ ہمارے دل میں اتنی جگہ بنائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد نصاری علی کو خدا پہ منینے قہر، خدا دے قہر کو وسط پہ منینے۔ ایک خدا ہے، ایک ایمان اصغر، ایک ویلی مولا پہ سجدہ کریں گے۔ نعرہ حیدری! بے شک سبحان، ایسی شاعری ہونی چاہیے واقعا شاعری میں عظمت آل محمد بھی نمایاں ہو اور پیغام توحید بھی نمایاں ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ تو لہٰذا والدین کی عزت و احترام امام نے بتایا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں اے عمار ابن حبان، یہ جو میرے دل میں تیرے فرزند کی محبت نے جو جگہ پائی ہے، جو قدر بڑی ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں، یہ سنت نبی سے بتا رہا ہوں۔ امام بتا رہے، امام نے فرمایا
کہ نبی کے زمانے میں رسول اللہ کی ایک رضائی بہن تھی، وہ سید الرسول کی خدمت میں آئی، ان کے گھر میں یا مسجد میں اصحاب موجود ہیں، رضائی بہن آئی، سید الرسول نے ایک چادر اٹھائی، اپنی رضائی بہن کی تعظیم کے لیے بچھائی۔ سید الانبیاء اپنی رضائی بہن یعنی جس کے ساتھ دودھ پیا تھا اس کی تعظیم کے لیے رسول اللہ چادر بچھا رہے، اصحاب ایک طرف بیٹھ گئے، چادر بچھائی، زیارت نبی کے لیے آئی تھی، کچھ احکام اور مسائل جاننے آئی تھی۔ سید الرسول نے خوشی اور محبت اور مسرت سے احترام سے آپ بولتے رہے اور تعظیم اور احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ جب آئی تو تب بھی تعظیم، جب گئی تو تب بھی تعظیم۔ اور اصحاب رسول کہتے ہیں جب یہ مومنہ رسول اللہ کی رضائی بہن جب یہ رخصت ہوئی تو کچھ دیر میں رسول اللہ کا رضائی بھائی بھی تشریف لے آئے، یعنی اسی خاتون کا بھائی جس نے رسول اللہ کے ساتھ دودھ پیا تھا۔ جب وہ آیا تو سید اور رسول نے اس کی تعظیم کے لیے کوئی چادر نہ بچھائی، آپ نے وہ احترام نہ کیا۔ جب وہ جانے لگا تو تب بھی کوئی اتنا خاص وہ احترام نہ کیا جو اپنی اس بہن کا احترام کیا۔ اصحاب رسول کہتے ہیں یا نبی اللہ، یہ آپ کی اخلاق میں 2 مرتبہ یہ فرق کیوں آیا؟ آپ کی وہ بہن رضائی بہن جب آئی تو آپ نے اتنی تعظیم، جب بھائی آیا تو آپ نے وہ تعظیم و احترام نہ کیا۔ تو سید الرسول فرماتے ہیں سنو، میں نے اپنی بہن کی جو تعظیم و احترام کیا ہے وہ بھائی کی نسبت اپنے والدین کی زیادہ دیکھ بھال اور ان کے حق کو ادا کرتی تھی، اور نبی کی نگاہ میں وہی زیادہ محبوب ہے جو والدین کا خدمت گزار ہے، جو والدین کا خدمت گزار ہے۔ آپ کے والدین کو آپ کی خدمت کی ضرورت ہے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام امام فرماتے ہیں من یضمن لی بر الوالدین صلۃ الرحم، امام فرماتے ہیں جو مجھے تم میں سے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے 3 سعادتوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ 2 کام آپ کریں 3 سعادتوں کی ضمانت امام دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کون سے؟ بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کریں، والدین کے ساتھ بھلائی کریں، ان کے ساتھ خیر کے ساتھ پیش آئیں۔ دوسرا وصلۃ الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی رکھیں، محبت رکھیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام امام کے اوپر 2 مرتبہ اس نے تلوار اٹھائی۔ جو امام پر تلوار اٹھانے والا ہو اللہ اکبر، لیکن امام نے کیا کیا؟ رشتہ بھی تھا، وہی شخص وہ تلوار اٹھا رہا ہے، امام نے اپنی شہادت سے پہلے اس کے لیے وصیت کی کہ یہ درہم و دینار کی تھیلی اس کو دی جائے۔ کہنے والے نے کہا کہ فرزند رسول اس نے 2 مرتبہ حجت خدا کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ اس کا کردار ہے، ہم وارثان رسول اللہ کا کردار یہ ہے وہ اگر قطع رحمی کرتا ہے تو ہم صلہ رحمی کریں گے۔ جی جب آل محمد اتنے پاک کردار کے مالک ہو کے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں صلہ رحمی، اور امام کیا فرماتے ہیں 2 کام تم کرو 3 سعادتوں کی ضمانت میں امام باقر علیہ السلام دیتا ہوں۔ بولا وہ 3 سعادتیں کون ہیں جو روز مرہ کی زندگی میں ہر مومن کو ضرورت ہے؟ امام فرماتے ہیں پہلی سعادت یہ ہے کثرت المال، اس شخص کے مال میں کثرت ہے کہ اس بات کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ شرط یہ ہے والدین کے ساتھ نیکی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی۔ صلوات پڑھیں محمد دو کام، مال میں کثرت ہے،
امام کے صادق امام ہیں، لسان عصمت سے بول رہے ہیں، تو لہٰذا امام فرماتے کثرت مال چاہتے ہو. آج ہر شخص چاہتا ہے ہمارے پاس مال کی فراوانی اور آزما کے دیکھیں. یہ کردار اپنا کر دیکھیں. آپ کے سچے ائمہ کہہ رہے ہیں والدین کے ساتھ نیکی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی. امام فرماتے کثرت مال کی میں ضمانت دیتا ہوں. دوسرا امام فرماتے ہیں زیادت العمر، اس شخص کی زندگی لمبی ہو جو والدین کے ساتھ نیکی اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار والے پوچھتے ہی نہیں، ہمیں اچھا ہی نہیں سمجھتے. اگر وہ نہیں پوچھتے آپ پوچھیں، وہ اچھا نہیں سمجھتے آپ اچھا سمجھ لیں. آپ اپنا پاک کردار دکھائیں، آپ اپنا دل بڑا کریں. ہو سکتا ہے آپ کے بڑے دل کرنے سے ان کے دل میں حیا آ جائے. ائمہ اہل بیت روایات میں ملتا ہے ایک شخص ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے دروازے امام کو گالیاں دی، گالیاں دے کر برا برا کہہ کر چلا گیا. کچھ اصحاب غصے میں آئے کہ ہم اس سے انتقام لیتے ہیں. امام فرماتے خبردار یہ نہیں کرنا. امام نے سواری منگوائی، سواری پہ سوار ہوئے، ان لوگوں کا میرے ساتھ آؤ. کچھ امام درہم و دینار دے کر اس شخص کے گھر کے دروازے پہ پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ امام نے جب آواز دی کہ میں فرزند رسول علی بن الحسین آیا ہوں، تو ایک مرتبہ وہ گھبرا گیا کہ امام 4 آدمیوں کو لے کر آئے ہیں اور شاید مجھ سے انتقام لینے کے لیے. لیکن جب دروازہ کھولا امام نے خود سب سے پہلے سلام کیا. یہ ہے آل محمد کا پاک کردار. وہ گالیاں دے کے جا رہا ہے، امام دروازے پہ جا کے سلام کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں یہ تیرا حق ہے میرے اوپر. پیسے بھی دیے. کہتے آپ فرماتے ہیں جو تو نے میرے حق میں برا بلا کہا ہے، اگر تو نے ناحق کہا ہے میں اللہ سے تیری مغفرت کی دعا کرتا ہوں. دیکھیں یہ اہل بیت اطہار کا پاک کردار. اسی وقت ہاتھ جوڑ کے قدموں پہ گر پڑا. فرزند رسول اللہ نے ایسے آپ کو امامت کے لیے نہیں چنا. اب روایت کہتے ہیں یہی شخص تھا مسجد النبی میں بیٹھ کے جو پہلے آل محمد کے ساتھ دشمنی رکھتا تھا، یہی آل محمد کے گھرانے کا حقدار بن کے تعلیمات آل محمد شروع کر دی. جب اس کا یہ کردار پاک ہوا تو میرے چوتھے امام اپنی ان اصحاب سے فرماتے ہیں اب بتاؤ وہ بہتر تھا جو تم کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ بہتر ہے. کردار سے رشتہ داروں کے پاس جائیں، عزیزوں کے پاس جائیں، خاندان والوں کے پاس جائیں. اپنے کردار سے آپ دین کی طرف دعوت دیں. صلہ رحمی یہ وہ چیز ہے جس سے انسان کی عمر بڑھتی ہے. والدین کے ساتھ نیکی جس سے انسان کی عمر بڑھتی ہے. تیسری چیز امام فرماتے ہیں والمحبہ فی العشیرہ، جو شخص والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرے، والدین کے ساتھ نیکی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، میں ضمانت دیتا ہوں اس کو خاندان میں محبت اور عزت ملے. آج دیکھ لیں معاشرے میں ہر فرد یہ چاہتا ہے میرے پاس مال زیادہ ہو، میری زندگی لمبی ہو اور میری خاندان میں عزت اور محبت ہو. اور امام یہی فرماتے ہیں اگر تم یہ تینوں چیزیں چاہتے ہو تو پھر 2 کام تم کرو، والدین کے ساتھ نیکی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی. ان 3 چیزوں کی ضمانت میں ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد دیگر باواز بلند عزیزوں. اس دین کی بقا کے لیے آل محمد نے بڑی قربانیاں کی اور ان قربانیوں میں قربانی یتیم حسن حضرت قاسم شب عاشور مولا حسین کی خدمت میں بیٹھے ہیں. اصحاب پوچھ رہے ہیں کل میرا بھی مرنے والوں میں نام ہے.
امام سب کو بتایا۔ جب حضرت قاسم نے پوچھا چچا جان کل میرا بھی شہداء میں نام ہے، آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ تو نے بھی کل شہید ہوئی؟ اشارے میں بات کر کے کہتے ہیں کل ششماہی علی اصغر کو بھی شہید کر، اجرکم علی اللہ۔ جب یہ سنا ایک مرتبہ فبقا، حضرت قاسم رونا شروع کر دیا اور رو کے کہتے ہیں حل یصلون الی الخیام، چچا جان کیا کل اشقیاء علی زادیوں کے خیموں تک بھی آ جائے؟ اجرکم علی اللہ۔ یوم عاشور کو سورج طلوع ہو رہا ہے، لیکن آل محمد کا گھرانے کا سورج غروب ہونا شروع ہو رہا ہے۔ آیا ایک وقت امام حسن مجتبیٰ کی اولاد کی شہادت کا جب وقت آیا، حضرت قاسم آ کر کہتے ہیں یا عمّا حل لی من رخصہ، اے چچا جان مجھے بھی مرنے کی اجازت ہے؟ روایت کہتی ہے امام حسین نے تسلی دیتے ہوئے کہا میرے بھتیجے آپ صبر سے کام لیں۔ روایت کہتی ہے جب حضرت قاسم کو روکا، ایک طرف جا کر بیٹھے سوچ بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں کہ چچا جان نے مجھے شہادت کے اس جذبے سے مجھے روک دیا ہے۔ روایت کہتی ہے بعض علماء نقل کی حضرت قاسم کو یاد آیا کہ بابا نے ایک تعویذ میرے بازو پہ باندھا تھا، جب حضرت قاسم نے اس کو کھولا تو اس پہ فقط ایک جملہ لکھا تھا یا بنیا قاسم، اور میرے لال قاسم علیک برعایت اخی الحسین فی صحرائے کربلا، اور میرا بیٹا قاسم جب کربلا میں میرے بھائی حسین پہ مشکل آئے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے میں سستی سے کام نہ لینا۔ اجرکم علی اللہ زادارو حضرت قاسم لے کر یہ تحریر آئے ہیں آقا حسین کی خدمت میں۔ روایت کہتی ہے جب امام حسین ابن علی نے دیکھا، روایت کہتی حضرت قاسم نے کیا کیا، آقا حسین کے ہاتھوں کا بوسہ دے رہے ہیں، بوسہ دیتے دیتے آپ امام کے قدموں پہ گر پڑے، پاؤں کو بھی چوم رہے ہیں اور گویا اپنا سر امام کے قدموں میں رکھ دیا اور گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں چچا جا اس وقت تک میں سر نہ اٹھاؤں گا اور جب تک آپ مرنے کی اجازت نہ دیں گے۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کہتی ہے زہرا کے لال نے حضرت قاسم کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، فغشی علیہما، ادھر سے حسین مظلوم غش ہو کے زمین کربلا پر گرے، ادھر سے حضرت قاسم۔ اے کربلا میں کسی خیمے میں پانی تو نہیں ہے، دنیا کا دستور ہے جب کوئی بے ہوش ہو کر گرتا ہے اس کے منہ پہ پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ او علی کی بیٹیوں میں کوہرام اور ماتم ہو رہا ہے، لیکن کیسے ہوش میں لایا جائے؟ او علی زادیوں نے اپنے آنسو بہائے، ہر طرف گریا ہو رہا ہے۔ اے اللہ جانے کب یہ ہستیاں افاقے میں آئیں۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ امام حسین نے حضرت قاسم کو اٹھایا، کہتے ہیں اے قاسم یا بنیا اتمشی برجلک الی الموت، اور میرے لال کہ تو اپنے قدموں سے خود موت کی طرف چل کے جانا چاہتا ہے۔ حضرت قاسم کم سن ہیں، ابھی 13 سال کے نوخیز جوان ہیں، کیا کہتے ہیں یا عمّا، اے چچا جان میں کیسے آپ کی نصرت کے لیے آمادہ نہ رہوں؟ آپ تو دشمنوں کے نرغے میں سرتا وحیدن و فریدا، آپ تو تنو تنہا ہو گئے، کوئی آپ کا مددگار نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے اب امام حسین نے کیا کیا،
چاہتے ہیں کہ اب بھتیجے کو کربلا کے میدان میں بھیجے۔ روایت معتبر کے ذریعے ثم ان الحسین شق ازیاک القاسم، حسین آقا نے قاسم کا پہلے گریبان چاک کیا۔ وقطع امامتہ، ہے امانے کے دو حصے کیے۔ وَعَلْبَسَهُ بِصُورَةِ الْكَفَنِ، امامہ ایسے پہنایا اور جیسے میت کو امامہ پہنایا جاتا ہے۔ گویا حسین کہنا چاہتے ہیں اے قاسم، اور دنیا یہ نہ کہے یتیم حسن کو کوئی کفن دینے والا نہ تھا، میں اپنی زندگی میں تجھے سجا لو، اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کہتی ہے حضرت قاسم میدان میں جب نکلے 35 ناریوں کو فنار کیا، بعض روایتوں کے مطابق 70 ناریوں کو فنار کیا، لیکن ایک لعین نے بڑھ کر آپ کے سر پر ایسا گرز مارا یتیم حسن زین پر نہ سنبھل سکے۔ یا گھوڑے کی زین جب آ رہے ہیں آواز دیا اماں ادرکنی، چچا جان قاسم کی مدد کو آئیے۔ ادھر سے حسین آقا جلدی سے جب آئے آپ نے قاتل قاسم پہ حملہ کیا۔ اس لعین نے اشقیاء کو آواز دی دائیں طرف کے گھوڑے بائیں اور بائیں طرف کے گھوڑے دائیں۔ اللہ جانے یتیم حسن کی حال میں اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کہتی ہے جب غبار پھٹا زہرا کا لال اور قاسم کے پہلو میں کھڑا ہے، حضرت قاسم خون میں اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ ایک جملہ کہا یبن اخی انت الودیعہ، اور میرے بھتیجے اور تو میرے بھیا کی امانت تھی۔ گویا امام کہنا چاہ رہے ہیں اور کل میدان قیامت میں اور بھائی کی امانت کا کیا جواب دوں گا؟ اجرکم علی اللہ عزادارو۔ روایت کہتی ہے حسین نے قاسم کا لاشا کیسے اٹھایا، جو مقتل کی معتبر روایات کہتی ہے۔ شیخ مفید اور سید ابن طاؤس کی روایت کے مطابق حسین نے ایسا لاشا کسی کا نہ اٹھایا جیسے قاسم کا لاشا اٹھایا۔ وضع صدرہ علی صدرہ، اور قاسم کا سینہ اپنے سینے سے لگا کر خیموں کی طرف لاشِ قاسم اٹھا کے جا رہے۔ جب خیموں میں پہنچے علامہ حسین بخش جاڑا وہ اپنی مقتل کی کتاب میں نقل کرتے ہیں جب حسین مظلوم خیام میں قاسم کا لاشا لائے، آواز دی یا اختی زینب، اے بہن زینب قاسم کی ماں کو آواز دے، میں قاسم کا لاشا لایا ہوں۔ اے سیدانیوں نے آ کر قاسم کے لاشے پہ گریہ کیا۔ اے قاسم کی ماں نے اپنا رخسارا قاسم کے رخسارے پہ رکھ دیا، رو کے کہا بیٹا قاسم دادی زہرا سے ملاقات کرنا تو کہنا دادی، اور تیری بہو کے پاس جو کمائی تھی وہ تیرے نام حسین پہ قربان کر دی۔ کی میں قاسم تیری بارات چلی، شب کی تاریکی 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 میں قاسم تیری بارات چلی، شب
کی تاریکی میں قاسم تیری بارات چلی لے کے ارمان حسن کے دیکھو سادات چلی لے کے ارمان حسن کے دیکھو سادات چلی شب کی تاریکی میں قاسم تیری بارات چلی شب کی تاریکی میں قاسم تیری بارات چلی شب کی تاریکی میں قاسم تیری بارات چلی فخر یوسف تیرے سیرے کو سجانے کے لیے فخر یوسف تیرے سیرے کو سجانے کے لیے سب کو کھولے ہوئے زہرا بھی تیرے ساتھ چلی سر کو کھولے ہوئے زہرا بھی تیرے ساتھ چلی شب کی تاریکی میں قاسم تیری بارات 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 چلی فخر یوسف تیرے سیرے کو سجانے کے لیے فخر یوسف تیرے سیرے کو سجانے کے لیے سر کو کھولے ہوئے زہرا بھی تیرے ساتھ چلی سر کو کھولے ہوئے زہرا بھی تیرے ساتھ چلی شب کی تاریکی میں قاسم تیری بارات چلی شب کی تاریکی میں قاسم تیری بارات چلی شب کی تاریکی میں قاسم تیری بارات چلی بھی لگے ہاتھ ہے تیرے قاسم خون کی مہندی لگے ہاتھ ہے تیرے قاسم لے کے ارمان حسن کے دیکھو بارات چلی لے کے ارمان حسن کے دیکھو بارات چلی شب کی تاریکی میں قاسم تیری 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 بارات چلی موت کی سیج ہے دولے کا مقدر دیکھو موت کی سیج ہے دولے کا مقدر دیکھو کیسی بات ہے جل گئے یہاں بات چلی ایسی بے بات جل کے یہاں بات چلی شب کی تاریکی میں قاسم تیری بارات 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 چلی فخر یوسف تیرے سیرے کو سجانے کے لیے فخر یوسف تیرے سیرے کو سجانے کے لیے سب کو کھولے ہوئے زہرا بھی
की मेहंदी लगे हाथ है तेरे कासिम, खून की मेहंदी लगे हाथ है तेरे कासिम, लेके अरमान हसन गए देखो बारात चली, लेके अरमान हसन गए देखो बारात चली, सबकी तारीखी में कासिम तेरी 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 बारात चली। मौत की सेज है दूल्हे का मुकद्दर देखो, मौत की सेज है दूल्हे का मुकद्दर देखो, कैसी बेबाक अजल में यहाँ बात चली, कैसी बेबाक अजल में यहाँ बात चली, सबकी तारीखी में कासिम तेरी बारात चली, सबकी तारीखी में कासिम तेरी बारात चली, सबकी तारीखी में कासिम तेरी बारात चली, सबकी गिरा है शबीर ढूंढते हैं अकबर कहाँ गिरा है शबीर ढूंढता है, 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 अकबर कहाँ गिरा है। बेटे के कातिलों से ये बात पूछता है अकबर कहाँ गिरा है शबीर ढूंढता है, अकबर कहाँ गिरा है शबीर ढूंढता है, अकबर कहाँ गिरा है शबीर ढूंढता है, अकबर कहाँ गिरा है। बेटे के कातिलों से ये बाप पूछता है कहाँ गिरा है शबीर ढूंढता है, अकबर कहाँ गिरा है शबीर ढूंढता
اکبر کہاں گرا ہے شبیر ڈھونڈتا ہے اکبر کہاں گرا ہے آیا جو پاس لاش کے آتا نہیں یقین آیا جو پاس لاش کے آتا نہیں یقین آتا نہیں یقین ہر چیز ہاتھ میں مگر بھی سوچتا ہے اکبر کہاں گرا ہے شبیر ڈھونڈتا ہے اکبر کہاں گرا ہے محمد آل محمد